ایک علاقہ میں ایک بابا جی کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ تیار ہوا اور جب اٹھا کر قبرستان لے جانے لگے تو ایک آدمی آگے آیا اور چارپائی کا ایک پاؤں پکڑ لیا اور بولا کہ مرنے والے نے میرے 15 لاکھ دینے ہیں، پہلے مجھے پیسے دو پھر اس کو دفن کرنے دوں گا۔ اب تمام لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بیٹوں نے کہا کہ مرنے والے نے ہمیں تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ وہ مقروض ہے، اس لیے ہم نہیں دے سکتے۔ متوفی کے بھائیوں نے کہا جب بیٹے ذمہ دار تو نہیں تو ہم کیوں دیں؟ اب سارے کھڑے ہیں اور اس نے چارپائی پکڑی ہوئی ہے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بات گھر کی عورتوں تک جا پہنچی۔ مرنے والے کی اکلوٹی بیٹی نے جب بات سنی تو فوراً اپنا سارا زیور اتارا اور اپنی ساری نقد رقم جمع کر کے اس آدمی کے حوالے کر دی اور کہا کہ اللہ کے لیے یہ رقم اور زیور بیچ کر اس کی رقم رکھو اور میرے ابو جان کا جنازہ نہ روکو، میں مرنے سے پہلے سارا قرض اتار دوں گی اور باقی رقم کا جلد بندوبست کر دوں گی۔ اب وہ چارپائی پکڑنے والا شخص کھڑا ہوا اور سارے مجمع کو مخاطب کر کے بولا، اصل بات یہ ہے کہ میں نے مرنے والے سے 15 لاکھ لینا نہیں بلکہ اس کا دینا ہے، اور اس کے کسی وارث کو میں جانتا نہ تھا اور میں نے یہ کھیل کیا۔ اب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ اس کی وارث ایک بیٹی ہے اور اس کا کوئی بیٹا یا بھائی نہیں ہے۔ اب بھائی منہ اٹھا کے اسے دیکھ رہے ہیں اور بیٹے بھی۔ سبق نمبر 1، بیٹی والے خوش نصیب ہیں، لہٰذا بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے نہ کہ غمگین۔ 2، ڈاکٹر جی کوئی ایسی دعا دیں کہ اس مرتبہ بیٹا ہی پیدا ہو، 2 بیٹیاں پہلے ہیں اب تو بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر، میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دوائی نہیں ہے۔ ساس، پھر کسی اور ڈاکٹر کا بتا دیں۔ ڈاکٹر، آپ نے شاید بات غور سے نہیں سنی، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دوائی کا نام نہیں آتا، میں نے کہا ہے میڈیکل سائنس میں کوئی ایسی دوائی نہیں ہے۔ سسر، وہ فلاں لیڈی ڈاکٹر تو ڈاکٹر وہ جعلی ڈاکٹر ہوگا، اس طرح کے دعوے جعلی حکیم وغیرہ کرتے ہیں، سب فراڈ ہے۔ شور، مطلب ہماری نسل پھر نہیں چلے گی؟ ڈاکٹر، یہ نسل چلنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جین کا اگلی نسل میں ٹرانسفر ہونا ہی نسل چلنا ہے نا، تو یہ کام تو آپ کی بیٹیاں بھی کر دیں گی۔ بیٹا، کیوں ضروری ہے؟ ویسے آپ بھی عام انسان ہیں، آپ کی نسل میں ایسی کوئی بات جو بیٹے کے تھرو ہی لازمی ہونی چاہیے۔ سسر، میں سمجھا نہیں۔ دیکھو، ساہیوال کی گایوں کی ایک مخصوص نسل ہے جو دودھ زیادہ دیتی ہے، بالفرض اس نسل کی ایک گائے بچ جاتی ہے تو ورڈ ہونا چاہیے کہ اس سے آگے نسل نہ چلی تو زیادہ دودھ دینے والی گایوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ طوطوں کی ایک قسم باتیں کرتی ہے، بالفرض اس نسل کی ایک طوطی بچ جائے تو فکر ہونی چاہیے کہ اگر یہ بھی مر گئی تو اس نسل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ لوگ عام انسان ہیں باقی 6-7 ارب کی طرح، آخر آپ لوگوں میں بھی ایسی کون سی خاص بات ہے؟ سسر، ڈاکٹر صاحب کوئی نام لینے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر، آپ کے پردادے کا کیا نام ہے؟ سسر، وہ میں ایسے۔ ڈاکٹر، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو نام نہیں آتا، آپ کے پردادا کو بھی یہ ٹینشن ہوگی میرا نام کون لے گا، اور آج اس کی اولاد کو اس کا نام بھی نہیں پتہ۔ بہادر شاہ ظفر کی سکی اولاد آج دلی کے چاندنی چوک میں رہ رہی ہے، فقیروں سے ایک درجہ اوپر حالت ہے ان کی، سب کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم ہیں مغلیہ سلطنت کے اصل وارث، لیکن لوگوں کو چھنکنا پرواہ نہیں۔ ویسے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام کوئی لے یا نہ لے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا نام لینے سے قبر میں پڑی آپ کی ہڈیوں کو کون سا سرور آئے گا؟ علامہ اقبال کو گزرے کافی عرصہ ہو گیا، آج بھی نصاب میں ان کا ذکر پڑھایا جاتا ہے۔ گنگا رام کو بھی مرے ہوئے کافی سال ہو گئے، لیکن لوگ آج بھی گنگا رام کو نہیں بھولے۔ ایدی صاحب مر گئے لیکن نام ابھی بھی زندہ ہے اور رہے گا۔ جنید جمشید کو نہیں جانتا، کچھ ایسا کر جاؤ کہ لوگ تمہارا نام لیں، بے شک تمہاری نسلیں تمہیں بھول جائیں، اور ہاں اگر صرف بیٹے ہی ہوتے تو کیا تم آج میرے سامنے بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہوتے؟ کیونکہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تمہاری ماں۔ اگر تمہاری ماں کا باپ تمہارا نانا بھی یہی سوچتا تو نہ تمہاری ماں ہوتی اور نہ تم، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت آدم تک چلا جاتا، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ بیٹے ہی تمہارا سہارا بنیں گے؟ بیٹیاں اکثر بیٹوں سے بڑھ کر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نسل چلی تھی، اور آج آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سید ہونے کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں۔